الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اگر سماعت کر رہی ہوں میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے آپ کے اس پروگرام کا جو اشتہار مجھے بھیجا گیا اس کا عنوان تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اشتہار پر دیے گئے عنوان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بیان فرمایا۔ رحمت للعالمین کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ بڑے جہان، بڑے عالم جس سے انسان گزرا ہے، گزر رہا ہے یا گزرے گا، وہ چار ہیں۔ نمبر ایک، عالم ارواح، جب دنیا میں کسی انسان کا جسم نہیں تھا، صرف روحیں تھیں۔ نمبر دو، عالم دنیا، جہاں پر اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ نمبر تین، عالم قبر یا عالم برزخ، جہاں پر ہمارے دوست احباب رشتہ دار جا چکے ہیں، ہم نے بھی وہاں پر جانا ہے۔ نمبر چار، عالم آخرت، جہاں پر پوری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، پھر اعمال کے مطابق اللہ رب العزت کی طرف سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ رحمت للعالمین کا معنی یہ ہے، جب میں اور آپ دنیا میں نہیں تھے، حضور اس وقت بھی رحمت تھے۔ میں اور آپ دنیا میں ہیں، حضور کی رحمت اس وقت بھی ہے۔ بات قبر اور برزخ کی جائے، حضور وہاں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اگر بات آخرت اور حشر کی جائے، حضور وہاں کے لیے بھی رحمت ہوں گے۔ اسے دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں آج سے پہلے جو کچھ ملا، حضور کی رحمت کے صدقے ملا۔ ہمیں آج جو کچھ مل رہا ہے، حضور کی رحمت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ ہمیں قیامت کے دن جو کچھ ملے گا، حضور کی رحمت کی وجہ سے ملے گا۔ اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ نے جو ہمیں وجود عطا فرمایا، یہ عطا رب کی ہے، احسان اور صدقہ اللہ کے نبی کا ہے۔ میرا اور آپ کا وجود اگر دنیا میں باقی بچا ہوا ہے، عطا رب کی ہے، احسان کملی والے کا ہے۔
میرا اور آپ کا وجود اگر قیامت کے دن جہنم سے بچے گا، جنت میں جائے گا، عطا میرے رب کی ہوگی، احسان آمینہ کے لال کا ہوگا۔ اگر رحمت للعالمین پیغمبر نہ ہوں، ہمارا وجود بنتا بھی نہیں ہے، ہمارا وجود بچتا بھی نہیں ہے، ہمارا وجود جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ ہمارے وجود کی عطا حضور کی رحمت کا نتیجہ، ہمارے وجود کی بقا حضور کی رحمت کا نتیجہ، ہمارے وجود کی نجات حضور کی رحمت کا نتیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، عالم ارواح سے لے کر عالم دنیا، عالم دنیا سے لے کر عالم قبر، عالم قبر سے لے کر عالم آخرت۔ یہ بات میں صرف عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، ان میں سے ایک ایک چیز پر ہمارے اکابرین نے ہمیں دلائل دیے ہیں۔ یہ محض زبانی باتیں نہیں، بلکہ اس پر مضبوط اور چٹان جیسے دلائل موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں امت کے لیے رحمت۔ قرآن کریم کے نامہ پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عہد کا ذکر کیا جسے عہد الست کہتے ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک عہد لیا جسے عہد الست کہتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، اے آدم اور آدم کی اولاد، یہ بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں یا تمہارا رب نہیں ہوں۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کی پہلی جلد میں لکھا، اللہ نے سوال کیا، کسی روح نے خدا کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ انبیاء کی روحیں خاموش، اولیاء کی ارواح چپ، ایمان والوں اور انسانوں کی روحوں نے جواب نہیں دیا۔ سب سے پہلے جس روح نے جواب دیا، سب سے پہلے جس روح نے بلا فرمایا، وہ آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح تھی۔ آپ نے فرمایا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، آپ میرے رب ہیں۔ آپ کا جواب سنا، انبیاء نے جواب دیا۔ آپ کا جواب سنا، اولیاء نے جواب دیا۔ آپ کا جواب سنا تو میری اور آپ کی روح نے جواب دیا۔ اگر وہاں پر حضور کی روح جواب نہ دیتی، قیامت کی صبح تک مجھے اور آپ کو رب کی توحید کی معرفت نصیب نہ ہوتی۔ اگر عالم ارواح میں نے اور آپ نے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا، یہ کملی والے کی رحمت، کملی والے کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو عالم ارواح سے عالم دنیا میں بھیجا۔ اس کائنات کو خدا نے آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا دعویٰ یہ ہے، جس طرح ہمیں عالم ارواح میں خدا کی ربوبیت کا جواب ملا آمینہ کے لال کی وجہ سے، اللہ نے مجھے اور آپ کو وجود عطا فرمایا، یہ بھی آمینہ کے لال کی وجہ سے۔ اگر حضور نہ ہوتے ہمیں کائنات میں کبھی بھی وجود نہ ملتا۔ اس پر دلیل میں اور آپ دنیا میں آئے اللہ کے حکم کی وجہ سے، والدین کے نکاح کی وجہ سے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا ہمیں تب بھی وجود نہ ملتا۔ ہمارے والدین دنیا میں نہ ہوتے، اسباب کے درجے میں ہمیں تب بھی وجود نہ ملتا۔ دنیا میں کسی بھی انسان کی ولادت، دنیا میں کسی بھی انسان کے آنے کے دو سبب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حکم خدا، نمبر 2 نکاح والدین۔
اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر فرمایا عبادت جب بھی کرنا ہمیشہ میری کرنا، اچھا سلوک احسان اور نیکی والدین کے ساتھ کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خدا کا حکم اور فیصلہ یہ ہے حالات جیسے بھی ہوں سجدہ صرف رب کو، حالات جیسے بھی ہوں احسان والدین کے ساتھ۔ حافظ آباد کے نوجوانوں، ایک بات ذہن میں رکھنا، میں نے اور آپ نے عبادت صرف اور صرف رب کی کرنی ہے۔ اللہ صحت دے عبادت پھر بھی خدا کی، بیماری آ جائے سجدہ پھر بھی فقط خدا کو، اگر اللہ دولت دے سجدہ پھر بھی اللہ کو، اگر دولت چھین لے غربت آ جائے عبادت پھر بھی فقط اللہ کی۔ ہم نے خدا کی عبادت اس وجہ سے نہیں کرنی، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، عبادت اس وجہ سے نہیں کرنی، اللہ نے دولت دی ہے، عبادت اس وجہ سے کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ صحت دے تب بھی خالق وہی، بیماری آ جائے تب بھی خالق وہی، مال مل جائے تب بھی خالق وہی، مال نہ ہو تب بھی خالق وہی۔ اگر یہ بات میں اور آپ سمجھ لیں، کبھی اس الجھن میں اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ مولوی صاحب نماز پڑھتے ہیں بیماریاں پھر بھی ختم نہیں ہوتی، روزے رکھتے ہیں مشکلات پھر بھی حل نہیں ہوتی۔ ہم نے نمازیں اس لیے نہیں پڑھی کہ مشکلات نہ آئیں، نماز اس لیے پڑھی ہے کہ حکم اللہ کا، اللہ جن حالات سے بھی گزارے کبھی ہم نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا۔ اسی طرح ہم نے والدین کا ادب اس لیے کرنا ہے کہ وہ والدین ہیں، وہ ہمیں کچھ دیں تب بھی والدین، اگر کچھ نہ دیں تب بھی والدین، اگر وہ شاباش دیں تب بھی والد ہیں، اگر وہ ڈانٹ دیں تب بھی والد ہیں۔ اگر میری ماں رات کو تہجد پڑھے مجھ پر تب بھی فرض ہے کہ میں اس کی قدر کروں، اگر وہ رات کو فلم دیکھے مجھ پر تب بھی فرض ہے کہ میں اس کی قدر کروں، وہ رات کو سینما میں جائے میری جنت پھر بھی اس کے قدموں کے نیچے۔ ایک معاملہ والدین اور خدا کا، ایک معاملہ میرا اور والدین کا۔ ہم نے خدا کی عبادت اس لیے کی کہ وہ خالق ہے، والدین کا ادب اس لیے کیا کہ وہ والدین ہیں۔ ماں تہجد گزار ہو وہ تب بھی ماں ہے، ماں 5 وقت کی نماز نہ پڑھے وہ تب بھی ماں ہے، ماں اگر اللہ کی بات مانے وہ تب بھی ماں ہے، اگر خدا کی نافرمانی کرے وہ تب بھی ماں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی عبادت کا حکم اس لیے دیا کہ اس نے پیدا کیا، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم اس لیے دیا کہ ظاہری طور پر دنیا میں آنے کا سبب والدین ہیں۔ اگر میرے والدین نہ ہوتے اسباب کے درجے میں دنیا میں موجود نہ ہوتا، میرے والدین کو وجود ملا ان کے والدین کی وجہ سے، انہیں وجود ملا ان کے والدین کی وجہ سے، انہیں وجود ملا ان کے والدین کی وجہ سے۔ آپ یہ سلسلہ چلاتے جائیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ سب سے آخری سلسلہ جہاں پہ جا کر رکے گا اسے حضرت آدم کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ اگر میرے والد نہ ہوتے تو مجھے وجود نہ ملتا، حضرت آدم نہ ہوتے تو میرے والد کو وجود نہ ملتا، مجھے وجود ملا میرے والد کی وجہ سے، انہیں وجود ملا حضرت آدم کی وجہ سے۔ اب دیکھنا یہ ہے حضرت آدم کو وجود کیوں ملا، حضرت آدم کو پیدا کیوں کیا گیا، حضرت آدم کے دنیا میں آنے کا سبب کیا۔ میں بات اپنی کروں گا، آپ غلط کہہ کے رد کر دیں گے۔ کسی اپنے بزرگ استاد کی کروں گا، آپ اسے بھی غلط کہہ کے رد کر دیں گے۔
میں بات کرتا ہوں اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ قرآن کریم کے 12ویں پارے میں، قرآن کریم کے 29ویں پارے میں فرماتے ہیں، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پوری کائنات کو بنایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں کہ دنیا میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے سب سے بہترین عمل والا شخص دکھانے کے لیے زمین کو بنایا، بہترین عمل کرنے والا شخص دکھانے کے لیے آسمان کو بنایا، بہترین عمل کرنے والا شخص دکھانے کے لیے پوری کائنات کو بنایا۔ سوال یہ ہے، یہ احسن عملا، بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک امتی ہے، ایک اللہ کا نبی ہے۔ امتی اعمال کرتا ہے، یہ اکثر و عملہ ہو سکتا ہے۔ جب نبی عمل کرتا ہے تو وہ احسن و عملہ ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ اگر میں آپ سے سوال کروں آپ نے زندگی میں حج کتنے کیے؟ ممکن ہے اس مجمع میں ایسے لوگ موجود ہوں جنہوں نے 2 3 4 حج کیے ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں اللہ کے نبی نے حج کتنے کیے؟ آپ جواب دیں گے 1 کیا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں اس مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے 10 15 20 عمرے کیے ہوں، آپ جواب دیں گے ہمارے علاقے میں ایسے افراد موجود ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں اللہ کے نبی نے زندگی میں عمرے کتنے کیے؟ آپ جواب دیں گے 4 کیے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں آپ نے نمازیں کتنے سال پڑھی؟ آپ کہیں گے ہماری اس مسجد میں ایک بزرگ ہیں جنہوں نے نمازیں 70 سال تک پڑھی۔ آپ سے پوچھوں اللہ کے نبی نے نمازیں کتنے سال پڑھی؟ آپ جواب دیں گے نبوت کے اعلان کے بعد 23 سال پڑھی۔ اس کا معنی یہ نبی کا حج 1 ہے، امتی کے 5 ہیں، نبی کے عمرے 4 ہیں، امتی کے 20 ہیں، نبی کی نمازیں 23 سال، امتی کی نمازیں 70 سال۔ لیکن یاد رکھنا بظاہر اعمال ہمارے زیادہ، بظاہر نمازیں ہماری زیادہ، بظاہر روزے ہمارے زیادہ، بظاہر حج اور عمرے ہمارے زیادہ، لیکن جب بات اللہ کے ہاں قیمت کی آئے گی، مجھے میرے اکابرین نے عقیدہ یہ دیا، پوری امت کے اعمال ایک طرف، اللہ کے نبی کا ایک عمل ایک طرف، کروڑوں اور اربوں انسانوں کی نمازیں ایک طرف، کملی والے کا ایک سجدہ ایک طرف رکھا جائے، یہ اربوں خربوں نمازیں مل کر بھی نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے اللہ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں کریں گے، اللہ قیامت کے دن اعمال کو تولیں گے، قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے کائنات کو بنایا تاکہ تمہیں یہ دکھاؤں کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، فرمایا کہ میں نے کائنات کو بنایا تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ سب سے بہترین عمل والا کون ہے، اور جو سب سے بہترین عمل والا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ زمین کو پستی ملی نبی کی وجہ سے، آسمان کو بلندی ملی نبوت کی وجہ سے، مجھے اور آپ کو زندگی اور وجود ملا نبی کی وجہ سے۔ اگر پیغمبر نہ ہوتے خدا کبھی ہمیں وجود نہ دیتے۔ یہ تو بات میں نے کلام رب العالمین قرآن کی ہے۔ اگر بات حدیث مبارک کی جائے، حضرت امام حاکم نے مستدرک حاکم کی 3 جلد میں روایت نقل کی، اگر کسی بندے کے پاس یہ کتاب نہ ہو، میں ایسی کتاب بتا دیتا ہوں جو آپ میں سے ہر بندہ پڑھ بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔
किताब का नाम है फ़ज़ैल आमाल, इसमें एक है फ़ज़ैल ज़िक्र। फ़ज़ैल ज़िक्र उठा कर देखें, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी ने इस रिवायत को फ़ज़ैल में जगह दी। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम्मक़तरफ़ आदमुल ख़तिया, अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया, आदम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और फरमाया कि आदम जन्नत में जो जी चाहे, जहाँ से जी चाहे, जितना जी चाहे खा लेना, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। कुरान कहते हैं फनासिया, हज़रत आदम भूल गए, भूल कर दरख्त से खा बैठे, लेकिन चूँकि वो नबी थे, अल्लाह ने हज़रत आदम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा। हज़रत आदम ज़मीन पर आकर एक रिवायत के मुताबिक 40 साल तक अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। बाज़ लोगों को गलत फहमी होती है, कहते हैं नबी ने गुनाह किया, नबी ने अल्लाह की नाफरमानी की। हम कहते हैं ना गुनाह नहीं किया, इसलिए कि हमारा अक़ीदा है उम्मती गुनाह कर सकता है, खुदा का पैगंबर कभी गुनाह नहीं कर सकता। अल्लाह अपने नबी को हर किस्म के गुनाह से बचाते हैं। कहते हैं अगर गुनाह नहीं किया फिर रोना किस बात का, अगर गुनाह नहीं किया फिर माफ़ी किस बात पर, अगर गुनाह नहीं किया तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते क्यों हैं। मैंने कहा मैं मिसाल देता हूँ, शायद बात आपको जल्दी समझ आ जाए। आपके इलाके धुरिया की जामा मस्जिद, यहाँ से इशा की नमाज पढ़ के एक शख्स मस्जिद से निकला, अपने घर में चला गया। बाकी नमाजी यहाँ से निकले, देखा एक नमाजी मस्जिद के दरवाज़े पर परेशान है। पूछा मियाँ क्या हुआ? कहा मैं नया जूता लेकर आया था, कोई शख्स मेरा जूता पहनकर चला गया। अच्छा देखें शायद यहाँ कहीं हो। कहते नाना मेरे साथ 2 नंबरी हो गई, ये जो पुराना जूता रखा है मेरा जूता इसी रंग का था, इसी कंपनी का था, किसी ने मेरा नया जूता चुराया और इसकी जगह पर पुराना जूता रख के चला गया। अभी ये लोग बातें कर रहे, उधर से वो शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, देखा लोग इकट्ठे हैं, आकर हाथ बांध कर कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ से निकला, अपना जूता समझकर तुम्हारा जूता पहन लिया, मैं भूल गया, मुझे पता नहीं चला। मैं घर गया तो मुझे एहसास हुआ, मैं वापस आया, आप अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दें। आप कहते हैं आपने जानबूझकर किया? कहते हैं नहीं जानबूझकर नहीं, भूल गया। फिर माफ़ी किस बात की? नहीं आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे ये काम भी नहीं करना चाहिए। आप अक्लमंद दोस्त मौजूद हैं, आप में से कोई शख्स भी इसको ये नहीं कहेगा कि इसने गुनाह किया। आप कहेंगे यार कमाल है, भूल कर जूता पहना फिर वापस भी कर रहा है, माजरत भी कर रहा है। इसका माना ये है अल्लाह ने इसके मिजाज को बड़ा पाकीज़ा बनाया, इसे गुनाह कहना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। एहसास का हो जाना फिर भूल पर भी माफ़ी का मांगना, ये दलील है कि ये बंदा गुनाह से बचता है। अल्लाह ने हज़रत आदम से फरमाया ला तक़रबा हाज़िही शजरा, ए आदम इस दरख्त के करीब न जाना। कुरान कहते फनासिया, हज़रत आदम भूल गए, वलम नजिद लहू अज़मा, जब ज़मीन पर आ गए। अब ये कहना माफ़ी किस बात की? हम कहते हैं वो अल्लाह का नबी है, वो समझे कि मुझे भूलना भी नहीं चाहिए था, मुझे इस बात का ख्याल करना चाहिए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दें। आदम तूने गुनाह तो नहीं किया? फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह मुझे ये भी नहीं करना चाहिए था, आप मेरी भूल को भी माफ़ कर दें। फरमाया जय आदम ये गुनाह बनता तो नहीं है, लेकिन जिसे तू गुनाह कहता है मैं अल्लाह इसे भी माफ़ कर देता हूँ ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। इसलिए याद रखना रब ने कुरान में ये नहीं कहा आदम तूने जुल्म किया, आदम तूने गुनाह किया,
بلکہ رب نے آدم کے الفاظ کو قرآن میں نقل کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، عرض میں یہ کر رہا تھا حضرت آدم زمین پر رہ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ آدم کی ایک دعا وہ جو رب کے قرآن میں ہے، حضرت آدم کی ایک دعا وہ جو آمینہ کے لال کے فرمان میں ہے۔ میں اور آپ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں۔ جو بات رب کے قرآن میں آ جائے وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ، جو بات نبوت کے فرمان میں آ جائے اسے ماننا بھی ضروری۔ حضرت آدم نے اللہ سے دعا کی، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ تجھے محمد کریم کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت آدم نے جب حضور کا وسیلہ دیا، اللہ پاک نے پوچھا آدم، یا آدم کیف عرفت محمدً ولم اخلقہ، آدم تو نے میرے نبی کو کیسے پہچان لیا؟ ابھی تک تو میں نے اپنے نبی کو پیدا ہی نہیں کیا، ابھی تک تو میں نے اپنے نبی کو وجود نہیں دیا، آپ کی اور میرے نبی کی ملاقات نہیں ہے، تمہارا میرے نبی سے تعارف نہیں، آپ میرے نبی کو کیسے پہچانتے ہیں؟ حضرت آدم فرمانے لگے، یا رب لما خلقتنی بیدک، اللہ یہ میرا جسم نہیں تھا، آپ نے مجھے جسم عطا کیا، ونفخت فی من روحک، پھر میرے جسم میں جان نہیں تھی، آپ نے میرے جسم میں روح بھی ڈال دی، پہلے آنکھ تھی اب دیکھنے کے قابل ہوئی، پہلے سر تھا اب حرکت کرنے کے قابل ہوا، پہلے جسم تھا مگر زندگی نہیں، آپ نے اس میں جب روح ڈال دی، رفعت راسی، سب سے پہلے میں نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میری نگاہ تیرے عرش پر پڑی، مجھے تیرے عرش پر ایک جملہ لکھا ہوا ملا۔ آدم وہ جملہ کیا تھا؟ فرمایا وہ جملہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک طرف نام تیرا تھا، ساتھ ہی نام محمد کریم کا تھا۔ عرفت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، اللہ مجھے بات سمجھ آ گئی، جس شخصیت کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا، اس کا معنی یہ آپ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت محمد کریم سے ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آج کی زبان میں کہتا ہوں، بندہ اپنے نام کے ساتھ اپنے اس دوست کا نام لکھتا ہے جو سب سے زیادہ پسندیدہ دوست ہو، جسے کلوز فرینڈ کہتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا، اس کا معنی یہ پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ محبت آپ کسی سے کرتے ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے بالکل ٹھیک کہا، انہ لاحب الخلق الیہ، مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ کی شخصیت ہے۔ اللہ پھر میں نے مانگا تو تجھ سے ہے، وسیلہ تیرے نبی کا دیا، مانگا تو تجھ سے ہے، واسطہ تیرے نبی کا دیا۔ خدایا جب کسی کے دوست کو سفارشی بنایا جائے، لوگ دوست کی سفارش کو رد نہیں کرتے، لوگ دوست کے واسطے کو کبھی ٹھکراتے نہیں، اسے ریجیکٹ نہیں کرتے۔ اے اللہ میں نے مانگا تجھ سے، وسیلہ تیرے نبی کا دیا۔ فرمایا آدم جا میں نے تجھے معاف کیا۔ آخری جملہ جو میرے دعوے کی دلیل ہے، میں نے کہا مجھے اور آپ کو وجود ملا آمینہ کے لال کی وجہ سے، اگر حضور نہ ہوتے ہمیں وجود نہ ملتا۔ کیوں؟ اس لیے ہمیں وجود ملا والدین کی وجہ سے، انہیں وجود ملا حضرت آدم کی وجہ سے، اگر والد نہ ہوتے ہمیں وجود نہ ملتا، حضرت آدم نہ ہوتے ہمارے والدین نہ ہوتے۔ اب حضرت آدم کو وجود کیوں ملا؟ اللہ فرمانے لگے لولا محمد ما خلقتک، آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا
میں خدا کبھی تجھے پیدا نہ کرتا، میں نے تجھے پیدا اس لیے کیا کہ میں نے محمد کو پیدا کرنا۔ اس کا معنی یہ ہمیں وجود ملا والدین کی وجہ سے، انہیں وجود ملا حضرت آدم کی وجہ سے، انہیں وجود ملا اللہ کے نبی کی وجہ سے۔ اگر حضور نہ ہوتے، حضرت آدم نہ ہوتے، حضرت آدم نہ ہوتے تو میں اور آپ نہ ہوتے۔ اس کا معنی یہ اس کائنات کی تخلیق کا سبب اللہ کے نبی کا وجود ہے۔ میں نے کہا رحمت للعالمین کی اگر رحمت دیکھنی ہو ہم بات دنیا کی کریں، عالم ارواح میں جواب ملا آمینہ کے لال کی وجہ سے، اللہ نے وجود عطا فرمایا آمینہ کے لال کی وجہ سے۔ میرا دعویٰ یہ ہے اگر میرے پیغمبر نہ ہوتے، خدا کی قسم میرا اور آپ کا وجود آج دنیا میں اس طرح محفوظ نہ ہوتا جیسے آج محفوظ ہے۔ میری اور آپ کی شکلیں آج اس طرح سلامت نہ ہوتی جیسے آج سلامت ہیں۔ اگر میں اور آپ گناہ کرنے کے بعد بھی اپنی شکلیں ٹھیک لے کر بیٹھے، یہ صدقہ ہے محمد کریم کا۔ اگر میرے پیغمبر نہ ہوتے، رب محمد کی قسم میرا اور آپ کا وجود کبھی باقی نہ بچتا۔ بات میری نہیں، اٹھائیے قرآن کریم کا نامہ پارہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، مکہ والوں نے مانا نہیں، آپ نے خدا کی توحید کی طرف بلایا، برادری نے مخالفت کی، آپ نے اپنی نبوت کی طرف بلایا، قوم نے ماننے سے انکار کیا۔ صرف ماننے سے انکار نہیں، ایک وقت ایسا آیا یہ لوگ گھر سے چلے ہیں، بیت اللہ کا غلاف پکڑا، اللہ سے دعا کی اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے، یہ واقعی تیرا پیغمبر خدایا تیرا نبی سچا ہے، واقعی تیرا دین سچا ہے، ان کے سر پر تاج نبوت تو نے رکھا، اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، ہمیں تباہ کر دے۔ اگر یہ تیرا نبی ہے ہمیں عذاب میں مبتلا کر کے ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ اللہ نے جواب دیا آیت نمبر 34 میں، فرمائے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے میرے محبوب اگر میں ان کے اعمال دیکھوں یہ واقعی پتھروں کے مستحق ہیں، اگر میں ان کے کرتوت دیکھوں یہ واقعی پتھروں کے مستحق ہیں، اگر میں ان کی عملی زندگی دیکھوں یہ واقعی اس قابل ہیں ان کے وجود سے اپنی زمین کو پاک کر دیا جائے۔ حافظ آباد کے دوستو، بات صرف اس وقت کے لوگوں کی نہیں، بات میری اور آپ کی بھی ہے۔ رب محمد کی قسم اگر میرا نبی نہ ہوتا میرا وجود بھی کبھی باقی نہ بچتا، اگر میرا نبی نہ ہوتا آج میری شکل بھی یوں محفوظ نہ ہوتی۔ کیا معنی؟ میں نے قرآن کو پڑھا، رب کا قرآن بتاتا ہے اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ نے کسی نبی کی قوم کو زمین میں دھنسا دیا، اللہ نے کسی نبی کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا، اللہ نے کسی نبی کی قوم کو پتھر برسا کر تباہ کر دیا، اللہ نے کسی نبی کی قوم پر آسمان سے انگارے برسائے، اللہ نے پوری قوم کو ختم فرما دیا۔ خدا نے کسی قوم کی زمین کو اٹھا کر یوں پٹخ کر مارا، ایک بھی باقی نہیں بچا۔ انہوں نے جھوٹ بولا، اللہ نے شکلوں کو بدل دیا، انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اللہ نے خنزیر کی صورت میں بدل دیا۔ پھر کبھی بیٹھ کر سوچنا، میں کسی پر تنقید نہیں، میں اپنے اعمال کا جائزہ لوں، آپ میں سے ہر بندہ اپنے عمل کا جائزہ لے۔ آج رات یہاں سے فارغ ہوں، اپنے گھر میں جائیں، اپنی چارپائی پر بیٹھ کر اپنے کمرے کی لائٹ بند کرنا، پھر بیٹھ کر 1 منٹ کے لیے میری بات کو اپنے دل اور دماغ تک جانے دینا۔ آپ کو جواب کیا ملتا ہے؟ بیٹھ کر سوچنا وہ کون سا گناہ تھا
جو پہلی نبی کی امت نے کیا آج میں اور آپ نہیں کرتے، وہ کون سا جرم ہے جو انہوں نے کیا آج کا مسلمان اسے نہیں کرتا؟ اگر جھوٹ وہ بولتے آج کا مسلمان بھی بولتا، چوری وہ کرتے آج کا مسلمان بھی کرتا، زنا انہوں نے کیا آج کا مسلمان بھی کرتا ہے، گانا بجانا ان میں آج کے مسلمان میں بھی موجود ہے، اگر شراب انہوں نے پی آج کا مسلمان بھی پیتا ہے، لواطت انہوں نے کی آج کا مسلمان بھی یہ گناہ کرتا، اگر ملاوٹ انہوں نے کی آج کا تاجر بھی کرتا ہے، اگر دھوکہ انہوں نے دیا آج کا مسلمان بھی کرتا ہے، اگر نبی کی نافرمانی انہوں نے کی آج کا مسلمان بھی کرتا ہے۔ جب سارے گناہ ہم نے کیے پھر میرے دوسرے جملے پر غور کرنا، آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے گناہ کیے تو عذاب ہیں، میں گناہ کروں تو عذاب نہیں، وہ جرم کریں تو شکلیں تبدیل ہیں، میں جرم کروں تو شکل تبدیل نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا ہم نمازیں بہت پڑھتے اس لیے عذاب سے بچے، ہم نیک اعمال بہت کرتے اس لیے عذاب سے بچتے، نانا کبھی اس گھمنڈ میں نہ رہنا۔ اٹھائیے قرآن کریم کا 22واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اے میرے محمد اگر میں انسانیت کو، آپ کی امت کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دوں، میں میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کرنا شروع کر دوں، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، ان میں سے ایک بھی زمین پہ رہنے کے قابل نہیں، یہ تو اس قابل ہیں ان پر پتھر برسائے جائیں، یہ تو اس قابل ہیں انہیں زمین میں دھنسایا جائے، یہ تو اس قابل ہیں انہیں پانی میں غرق کر دیا جائے۔ خدایا پھر ذہن میں سوال آیا جب ہم عذاب کے مستحق ہیں پھر عذاب آتا کیوں نہیں؟ جب پتھروں کے مستحق ہیں عذاب آتا کیوں نہیں؟ جب ہم تیری پکڑ کے مستحق ہیں آپ پکڑتے کیوں نہیں؟ اللہ جب ہماری شکلیں اس قابل نہیں کہ ہم یہ شکلیں زندہ اور سلامت لے کر چلیں پھر شکلیں بگڑتی کیوں نہیں؟ یہی سوال اہل مکہ نے کیا، فرمایا اے محمد اگر تیرا دین سچا اللہ سے دعا کر اللہ پتھر برسا دے۔ اللہ نے آیت نمبر 33 میں جواب دیا، جواب کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی تفصیل سمجھیں تاکہ تمہیں اپنی حیثیت بھی سمجھ آئے، آمینہ کے لال کی رحمت بھی سمجھ آئے، آمینہ کے لال کی نبوت بھی سمجھ آئے، آمینہ کے لال کا مقام بھی سمجھ آئے۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں اللہ کا قانون یہ ہے، خدا کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ نے جب بھی کائنات میں کسی نبی کو مبعوث فرمایا نبی کی قوم نے بات نہیں مانی، اللہ نے قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، پھر رب کا قانون یہ ہے جو نبی جس جگہ کا نبی ہو، جہاں تک نبی کی نبوت کی حد ہو، جہاں تک نبی کی نبوت کا ایریا ہو، جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہوگا اللہ کبھی پوری قوم کو عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ عذاب تب دیں گے جب نبی نبوت کے ایریا سے نکل جائے گا، نبی کی نبوت کی حدود ختم ہوں گی، نبی نبوت کی حد سے نکلے گا اللہ قوم کو عذاب دیں گے۔ سمجھانے کے لیے مثال دینے لگا، آپ کی یہ مسجد اللہ نے اس مسجد کے لیے ایک بندے کو نبی بنا کر بھیجا، نبی کا ایریا کیا؟ اس دیوار سے شروع ہے، اس دیوار پر ختم ہے، یہاں سے شروع ہے، یہاں پر ختم ہے۔ قوم نے بات نہیں مانی، اللہ کا نبی وہاں پر ہوگا، قوم پر عذاب نہیں، اس لیے کہ نبی نبوت کے ایریا میں اللہ کا نبی چل کر اس کونے میں پہنچا، عذاب اب بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ نبی نبوت کی حد میں نبی چل کر یہاں آیا، عذاب اب بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ بھی نبوت کی حد ہے۔ عذاب کب آئے گا؟ اللہ نبی کو دروازے سے باہر نکال دیں گے،
अब नबी की नबुव्वत का एरिया ख़त्म, नबी की नबुव्वत की हद ख़त्म, नबी नबुव्वत की हद से निकला, अल्लाह ने कौम को अज़ाब दे दिया। अबू जहल कहने लगा, खुदाया अगर तेरा नबी सच्चा हम पर पत्थर बरसा कर हमें तबाह कर दे। फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ मेरा मोहम्मद ये पत्थरों के मुस्तहिक हैं, अल्लाह फिर पत्थर आते क्यों नहीं? फरमाया तू जो मौजूद है तू भी हो इन्हें अज़ाब दूं, ये मेरे कानून के खिलाफ है। आप जो मौजूद हैं अगर आप ना होते मैं इन्हें अज़ाब दे देता। अगर ये अज़ाब से बचे हैं आपकी वजह से बचे। आमीना के लाल मक्का से चले, पैगंबर ताइफ में पहुंचे, मक्का वालों पर अज़ाब अब भी नहीं आया। कोई बंदा कह सकता अल्लाह के नबी अब तो मक्का में नहीं, आप तो ताइफ में चले गए, मक्का वालों पर अब तो अज़ाब आ जाता। फरमाया व अंत फीहिम, मोहम्मद वो और नबी थे जो एक इलाके के नबी, वो और नबी थे जो एक शहर के नबी, वो और नबी थे जो एक बस्ती के नबी। आप मक्का में होंगे, आपकी मक्का की नबुव्वत की हद मक्का भी है, आप तैफ में आ गए, आपकी नबुव्वत की हद सिर्फ मक्का नहीं, आप तैफ के भी नबी, अभी तक आप नबुव्वत के एरिया में हैं, मैं इन्हें अज़ाब कैसे दूं? अल्लाह के नबी यहाँ से चले, पैगंबर मदीना पहुंचे, अब भी मक्का वालों पर अज़ाब नहीं। फरमाया व अंत फीहिम, मेरा मोहम्मद तेरी नबुव्वत का एरिया फकत मक्का और तैफ नहीं, आप तो मदीना के भी नबी हैं। मेरे पैगंबर बदर में पहुंचे, वहां से ओहद में पहुंचे, खंदक और हुनैन में पहुंचे, तबूक और अहज़ाब में पहुंचे, मक्का वालों पर अज़ाब भी अब नहीं आया। फरमाया मोहम्मद तो बदर का भी नबी, मेरा पैगंबर तो ओहद का भी नबी, मेरा पैगंबर तो खंदक का भी नबी। मेरे नबी यहाँ से चले, पैगंबर बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, अब तो मक्का और मदीना में नहीं, अल्लाह अब तो अज़ाब दे दे। फरमाया व अंत फीहिम, मेरा मोहम्मद तू तवस्सुत अक्सा का भी नबी, तू बैतुल मुकद्दस का भी नबी। मेरे नबी यहाँ से सीढ़ी पे चले, पैगंबर पहले आसमानों पर पहुंचे, अब नबी जमीनों पर नहीं, नबी तो आसमानों पर चले गए, अल्लाह अब तो अज़ाब आ जाए। फरमाया व अंत फीहिम, मेरा मोहम्मद वो और नबी थे जिनकी नबुव्वत का एरिया जमीन था, तू जमीनों का भी नबी, तू आसमानों का भी नबी। मेरे पैगंबर वहां से भी चले, सातों आसमान करास किए, नबी वहां से चले, शरीफुल अकलाम तक पहुंचे, मेरे पैगंबर वहां से चले, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, जहां पर जिब्रील की बस हो गई, अज़ाब अब भी नहीं आया। फरमाया मेरा मोहम्मद तो सिदरतुल मुंतहा का भी नबी, मेरे पैगंबर वहां से चले, मेरे नबी अर्शे मुअल्ला तक पहुंचे, अब तो नबी फर्श पर नहीं हुजूर अर्श पर पहुंचे, अल्लाह अब तो जमीन वालों पे अज़ाब आ जाए। फरमाया व अंत फीहिम, मेरा मोहम्मद तो फर्श का भी नबी, मेरा मोहम्मद तो अर्श का भी नबी। मेरे पैगंबर वापस है, नबी को बुखार हुआ, नबी का इंतकाल पुरमलाल, वफात हसरत आयात हुई, सहाबा ने गुस्ल दिया, सलातो सलाम की सूरत में आमीना के लाल का जनाजा पढ़कर अल्लाह के नबी को सैयदा आयशा के हुजरे में नबी के रोज़े में दफन किया। अब जहन में सवाल आया, खुदाया अब तो नबी जमीन पर नहीं, अब तो जमीन के अंदर चला गया, अब तो नबी दुनिया में नहीं, नबी कब्र में चला गया। अल्लाह के लिए नबी की रहमत को समझिए, नबी के मकाम को समझिए, नबी की असमत को समझिए, नबी के एहसान को समझिए। खुदाया अब तो नबी जमीन पर नहीं, जमीन के अंदर चला गया, अब जमीन वालों पर अजाब क्यों नहीं आता? फरमाया व अंत फीहिम, मेरा मोहम्मद तू जमीन का भी नबी था, तू कब्र का भी नबी है, आपकी नबुव्वत की कोई हद नहीं, आप मक्का में होंगे व अंत फीहिम, आपकी नबुव्वत आप मदीना में होंगे व अंत फीहिम, आपकी नबुव्वत आप फर्श पर होंगे व अंत फीहिम, आपकी नबुव्वत आप अर्श पर होंगे व अंत फीहिम, आप अर्श के भी नबी हैं, आप दुनिया में होंगे व अंत फीहिम, दुनिया में भी आपकी नबुव्वत, आप कब्र में होंगे व अंत फीहिम, कब्र में आपकी नबुव्वत। फिर मान लेना चाहिए आमीना के लाल की रहमत ऐसी, अगर खुदा ने वजूद दिया आमीना के लाल की वजह से, अगर खुदा ने वजूद बचाया आमीना के लाल की वजह से, फिर मान ले अगर मैंने गुनाह किए मेरी शक्ल महफूज है, रब्बे मोहम्मद की कसम इसमें मेरा कमाल नहीं, अगर अता है तो मेरे खुदा की है, अगर एहसान है तो आमीना के लाल का है।
جزاک اللہ۔ میرا اور آپ کا وجود کس کی وجہ سے بچا؟ میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے میرا اور آپ کا اگر وجود بچایا ہے تو حضور کی وجہ سے بچایا۔ توجہ رکھیے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں یہاں پر ایک بات اور بھی لکھی، فرمایا جو نبی جس جگہ کا نبی ہوتا ہے، جہاں تک نبی کی نبوت کا ایریا ہوتا ہے وہ وہاں کا نبی بھی ہوتا ہے، وہاں پر زندہ بھی ہوتا ہے۔ جہاں جہاں تک نبی کی نبوت کا ایریا ہوگا، جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہے، نبی کی نبوت بھی ہوگی، حیات اور زندگی بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی مکہ میں تھے، حضور نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ میرے پیغمبر مدینہ میں پہنچے، حضور نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور فرش پر تھے، آپ نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور عرش پر پہنچے، آپ نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تھے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور قبر میں پہنچے ہیں، اگر نبی کی نبوت مانو گے تو نبی کی زندگی بھی ماننی پڑے گی، اس لیے کہ ایسا نہیں نبی نبوت کے ایریا میں تو ہو مگر زندہ نہ ہو، نبی نبوت کی حد میں تو ہو مگر زندہ نہ ہو۔ پہلے انبیاء کی نبوت کا ایریا فقط دنیا کی زندگی تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا تو اللہ دوسرا بھیجتے۔ جب حضور قبر میں پہنچے، کسی نئے نبی نے آنا؟ حضور کی نبوت نے کب تک رہنا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کی حیات اور زندگی نے بھی قیامت کی صبح تک رہنا ہے۔ میرا اور آپ کا وجود اگر دنیا میں بچا اللہ کے نبی کی وجہ سے، اگر حضور کی رحمت نہ ہو، رب محمد کی قسم میری اور آپ کی آخرت میں نجات بھی ممکن نہیں، قیامت کے دن جہنم سے بچنا بھی ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی کی رحمت آخرت میں بھی ہوگی۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اختصار خلاصہ عرض کرنے لگا۔ علماء سے روایات پوچھئے، اللہ کے نبی نے سمجھایا، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت لگے گی۔ خدا کی عدالت میں اگر کسی نے سرخ روح ہونا، اسے چاہیے کہ اپنے لیے سفارشی تیار کرے، اپنے لیے شفاعتی تیار کرے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں۔ حضور بتائیے سفارشی کون ہوگا؟ فرمائے اگر قرآن کا حافظ اور قاری ہوگا 10 بندوں کی سفارش کرے گا، اگر عالم ہوگا متبعین کی سفارش کرے گا، اگر شہید ہوگا 70 بندوں کی سفارش کرے گا، نابالغ اولاد ہوگی والدین کی سفارش کرے گی۔ امی عائشہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے قیامت کا دن ہو، آپ کا امتی ہو، اللہ کی عدالت ہو، خدا کا جلال ہو، اللہ فرما دیں آجا اپنے لیے سفارشی تلاش کر کے لے یا، اس کی سفارش کون کرے؟ اس کے پاس حافظ نہیں، اس کی سفارش کون کرے؟ اس کے پاس عالم نہیں، اس کی سفارش کون کرے؟ اس کے پاس شہید نہیں، اس کی سفارش کون کرے؟ اس کے پاس اولاد نہیں، آپ کا امتی پھنس جائے، اس کی سفارش کون کرے گا؟ آپ زباد کے دوستو، اللہ کے نبی کا جواب سن، پھر اپنے گریبان میں جھانک، اس نبی نے میرے لیے کیا کیا، میں نے اس نبی کے لیے کیا کیا؟ اس نبی نے اتنی وفا کی، میں نے کتنی بے وفائی کی، اس نے اتنے احسان کیے، میں فراموش بنتا گیا، اس نے کسی موقع پر مجھے بھلایا نہیں، میں نے ہر موقع پر نبی کی شریعت کو روند ڈالا، میں نے ہر موقع پر نبی کی سنت کو سبا کیا، میں نے ہر موقع پر اللہ کے نبی کی شریعت کا خیال نہیں کیا۔ فرمایا اے شاہ میری امت کے گناہگاروں کو سمجھا دے، انا فرطن ملا فرط علی، قیامت کا دن ہوگا، کسی کی سفارش قرآن کا قاری، کسی کی عالم، کسی کی شہید، کسی کی اولاد کرے گی۔ فرمایا اے شاہ جب قیامت کا دن ہوگا اگر کسی کی سفارش کرنے والا قرآن کا قاری بھی نہیں، سفارش کرنے والا دین کا عالم بھی نہیں، سفارش کرنے والا شہید بھی نہیں، سفارش کرنے والی نابالغ چھوٹی اولاد بھی نہیں، انا فرطن ملا فرط علی، فرمایا اے شاہ جس کی سفارش کرنے والا قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا، اس کی سفارش میں محمد خود کر دوں گا۔ فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کی سفارش
میں کروں گا۔ اللہ کے نبی نیند سے بیدار ہوئے، مسکرا کر اٹھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ؟ فرمائے ابھی جبریل میرے پاس قرآن کی آیتیں لے کر ہے، اللہ نے قسمیں اٹھا کر مجھ سے وعدہ کیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا آمنہ کے لال تجھے میں دوں گا، پھر دوں گا، پھر دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، جب تک خوش نہیں ہوگا میں دیتا رہوں گا۔ یا رسول اللہ خوش ہونے کی ضرورت کیا؟ فرمایا صحابہ گواہ رہنا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار۔ اللہ نے وعدہ کیا اللہ مجھے راضی کریں گے، میں محمد اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک پوری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ سارے کلمہ گو جنت میں نہیں جائیں گے، میں اللہ سے راضی۔ مجھے اور آپ کو عالم ارواح میں خدا کی ربوبیت کا جواب ملا، کس کی وجہ سے؟ بولیے کس کی وجہ سے؟ مجھے اور آپ کو وجود ملا، کس کی وجہ سے؟ میرا اور آپ کا وجود دنیا میں باقی بچا، کس کی وجہ سے؟ میں نے اور اپنے قیامت کے دن جنت میں جانا ہے، کس کی وجہ سے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور ہمارے محسن، آپ ہمارے لیے رحمت۔ پھر محسنین کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، محسنین کے ساتھ وفا کی جاتی ہے، بے وفائی نہیں کی جاتی۔ اللہ کے لیے مسافر ہونے کے ناطے آپ کے سامنے جھولی پھیلانے کے لیے تیار ہوں، آپ کہیں تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ کہیں تو اپنے سر کی دستار آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے لیے کبھی نبی سے بے وفائی نہ کرنا۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے لیے اسے دلوں تک جانے دینا۔ میں نے اور آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا، میں اور آپ نبی کے نام لینے والے، میں اور آپ اللہ کے نبی کے امتی، خود کو ان کا کہنے والے، انہیں اپنا کہنے والے، لیکن اس پر ہوتا کیا؟ میں آپ کے علاقے میں آیا، میں نے بات کی، آپ میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، ایک بندہ اٹھا اس نے مجھے مکہ مارا، ایک بندہ اٹھا اس نے جوتا اٹھا کے میرے سر پہ مارا، ایک شخص اٹھا اس نے مجھے دھکا دینا شروع کیا۔ میں دیکھ رہا، ادھر سے مولانا عبداللہ شہزاد صاحب اٹھے، انہوں نے اٹھ کر مجھے مارا نہیں، ایسے ہاتھ اٹھایا، مارا نہیں، ہاتھ اٹھایا۔ دیانت سے بتانا مجھے زیادہ دکھ آپ کے جوتے کا ہوگا یا ان کے ہاتھ اٹھانے کا؟ کیوں؟ میں کہوں گا مولانا عبداللہ ان کو میں نہیں جانتا، تم تو میرے اپنے تھے۔ آپ کے جوتوں پر اتنی تکلیف نہیں جتنا ان کے ہاتھ اٹھانے پر، آپ کے دھکوں پر اتنی تکلیف نہیں جتنا ان کے ہاتھ اٹھانے پر۔ کیوں؟ مولانا ان کو نہیں پتا میں کون ہوں، تمہیں تو پتا ہے نا میں کون ہوں، یہ تو میرے تھے ہی نہیں، ان کے ساتھ تو تعارف نہیں، آپ کے ساتھ تو تعارف ہے۔ آج دنیا نے قدم اٹھایا، ہر اے دن میرے نبی کی گستاخی، ہر اے دن میرے نبی کے خاکے، ہر اے دن میرے نبی کی توہین کی گئی۔ رب محمد کی قسم ان کے اس رویے پر ہمارے دل مجروح ہوتے ہیں، ان کے اس رویے پر ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں، ان کے اس رویے پر ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن حافظ آباد کے دوستو میں ایک جملہ کہتا ہوں، شاید ان کے خاکے بنانے پر میرے نبی کا دل اتنا نہ دکھے جتنا میرے داڑھی منڈانے پر میرے نبی کا دل دکھے، جتنا توہین وہ کرتے شاید حضور کو تکلیف نہ ہو جتنا میں نے داڑھی کے ڈیزائن بنے اللہ کے نبی کو تکلیف ہو۔ اللہ کے نبی کہہ سکتے ہیں ظالموں وہ تو تھے ہی غیر، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، تم تو اپنے تھے، کیا تم بچ گئے تھے مجھے دکھ دینے کے لیے؟ کیا تم بچے تھے میرا دل دکھانے کے لیے؟ کیا تم بچے تھے میری سنتوں کو ذبح کرنے کے لیے؟ کیا میری سنت کی جگہ یہی تھی اس پہ استرا چلا کر کبھی گندی نالی میں بہاتے، کبھی گٹر میں بہاتے، کبھی کسی جگہ پہ ڈالتے؟ رب محمد کی قسم شاید اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ان سے نہ ہو جتنی میرے نماز چھوڑنے سے، اتنی تکلیف ان سے نہ ہو
جتنا میرے شریعت کو نظر انداز کرنے سے اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر خالی دامن آپ کے آگے پھیلا کر ایک بھیک مانگنے لگا ہوں، آپ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ کر لیجئے اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد زندگی کے جتنے دن باقی قدم اٹھیں گے تیرے حکم کے مطابق، تیرے نبی کے طریقے کے مطابق، اللہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسم پر اگر حکم چلے گا، خدا کا چلے گا، طریقہ چلے گا محمد مصطفیٰ کا، اگر کسی کا راج چلے گا تو خدا کا ہوگا، اگر کسی کا رواج چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ میں اور آپ اپنے نبی کا دل نہ دکھائیں، میں اور آپ اپنے نبی کا دل نہ دکھائیں، کم از کم اپنا زہری حلیہ نبی کی شریعت کے مطابق بنا لیں۔ قیامت کا دن ہو، میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کے پاس جانا ہے، اللہ کے نبی کی عدالت میں حاضری دینی ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی فرما دیں کہ انہیں تھوڑا دور کر دو، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا، بتاؤ کہاں جائیں گے؟ بتاؤ کہاں جائیں گے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر جائیں؟ پھر ہمت کیجئے اور نبی کی سنتوں کو ذبح کیجئے۔ اور اگر کوئی اور جگہ نہیں اور یقیناً نہیں جہاں پر آدم کہیں کہ آج میرا بس نہیں، محمد مصطفیٰ کا چلے گا، جہاں پر نبیوں کی نہ چلے امام الانبیاء کی چلے۔ اگر قیامت کے دن آمینہ کے لال نے کہہ دیا تم تو شکلوں سے میرے نہیں لگتے، تمہاری تو صورت میرے والی نہیں، جب تمہیں میری صورت سے محبت نہیں تھی آج میرے پاس لینے کے لیے کیا آئے ہو، میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ اگر جگہ ہے پھر نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائیے، نبی کی سنتوں کو پامال کیجئے، نبی کی شریعت کو نظر انداز کیجئے۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں پھر اللہ کے لیے اس مسافر کی جھولی میں سنت کی خیرات ڈال دیجئے۔ یا رسول اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد پیار کریں گے، آپ کی سنت سے محبت کریں گے، آپ کی شریعت سے۔ آؤ دوستو دنیا میں ایک کام کریں، اسوہ رسول کو دنیا میں عام کریں۔ جن چراغوں سے پھیلتی ہے سنت نبوی کی روشنی، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔